حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے، اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اے آدم ہم بہت پریشانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دیجئے اللہ جلدی سے حساب لے لے، یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بول سکتا، اللہ بہت غصے میں ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، اے نوح گرمی بہت زیادہ ہے، سورج 1 میل کی دوری پر ہے اور ہم بہت پریشان ہیں، اے نوح علیہ السلام آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے اللہ جلدی سے حساب لے لے۔ حضرت نوح بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ آخر میں لوگ آئیں گے آمنہ کے لال، عبد المطلب کے دلارے، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے آپ سے کہیں گے، اے اللہ کے آخری نبی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم بہت پریشانی میں ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہی کچھ کیجئے اور اللہ سے آپ گزارش کیجئے اللہ جلدی سے حساب لے۔ اے تتواری اور آس پاس کے آئے ہوئے میرے بھائیوں، آج اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن غور کرو وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب سارے نبی انکار کر دیں گے اور کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تیار ہو جاؤں گا، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، میں چل کر کے اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اور جب میں سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی تعریف اور حمد و ثنا کی ایسی باتیں ڈالے گا جو اللہ نے کسی اور کے دل میں نہیں ڈالی ہے، میں اللہ کی ایسی پرشنسا کروں گا، ایسی تعریف کروں گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تو شفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سفارش کروں گا تو سب سے پہلے میری امت کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ تعویذ گنڈا سے بچنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی ذات پہ سچا بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ان کے لیے اسپیشل گیٹ ہوگا جو جنت کے رائٹ سائڈ میں ہوگا جس کا نام الباب الایمن ہوگا، وہ جنت کے اس گیٹ سے اندر داخل ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ الزام لگائیں کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، اس سے بڑا جھوٹ دنیا کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، کہ دین اصل یہ ہے کہ رب کے کلام پر عمل کیا جائے اور مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی رات میں بستر پہ سونے جاتے ہو تو بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، فیملی کا خیال آتا ہے، پریوار کا خیال آتا ہے۔ کبھی غور کرو، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کو رات میں بھی ہمارا خیال آتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے، تو جیسا مناسب سمجھے گا ویسا تو کر لینا۔ نبی نے دیکھا کہ دو نبیوں نے اپنی اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، اب اللہ کے نبی کو اپنی گنہگار امت کا خیال آیا، ہمارا اور آپ کا خیال آیا، ہم گنہگاروں کا خیال آیا۔
رات کا سناٹا تھا، وہ نبی رات کے سناٹے میں آنسو بہا کے اللہ کے سامنے رونے لگتے. وہ نبی رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو. فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. کوئی اعلان کرنا ہے؟ نہیں. میرے بھائیوں، وہ نبی رات کے سناٹے میں ہمارے لیے آنسو بہاتے تھے. شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. آج اس نبی کے نام پہ کوئی بینر نکال کے چل رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے. ایک سال کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. مجھے کٹیہار سے کلیا چک جانا تھا بائی روڈ. میں کار سے جا رہا تھا، پوری سڑک جام تھی، اور جام کرنے والے کون تھے؟ مصطفیٰ کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے. میں نے دیکھا لوگ بڑے بڑے ڈی جے بجا کر کے جھنڈے لہرا لہرا کے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. جوان جوان لڑکیاں بھی ساتھ میں چل رہی ہیں. یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیوں؟ یہ محبت صحابہ نے تو نہیں جتائی، یہ محبت اس امت کے سب سے بہترین لوگوں نے تو نہیں جتائی. یاد رکھو میرے بھائیوں، اسی لیے اہل حدیث بدعت کا سب سے بڑا دشمن ہے. جو نبی سے محبت کرے گا وہ بدعت سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا، وہ بدعت کا دشمن رہے گا. اسی لیے ہم اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین میں جو نیا نکالا گیا کام ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. ہمارا سمپل سا پرشن ہے، سوال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 11ویں منا رہے ہو، اچھا کام ہے، نبی نے کیوں نہیں منائی؟ صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ عید میلاد النبی منا رہے ہو، بہت اچھا کام ہے، چلو مان لیتے ہیں، نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان سے بڑھ کے تم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ اور یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں نبی کا نام لے کے کوئی انگوٹھا چوم لے، کوئی اپنے بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا لے، کوئی اپنے مکان پر کوئی بڑا سا جھنڈا لگا لے، اس سے نبی کی محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، نبی کی پیروی کرنے سے. اب بدعتی کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. اچھا تتواری مدرسے میں لڑکیوں کا بھی انتظام ہے؟ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں؟ نہیں، لڑکوں کا ہے. آج ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں جلسے میں آئی ہیں، ضرور آئی ہوں گی. میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. اور اب میرا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، زیادہ آپ کے سامنے بولنا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بہت ہی محبوب بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے حوض کوثر کے بارے میں سب کو حدیثیں پتہ تھی، مجھ کو ڈائریکٹ کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں ابھی تک حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور کی عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی تھی، ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور نبی سے کوئی بات اگر وہ نہیں سنتی تھی تو ملال ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا. آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث مسجدیں ہیں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، مگر لیڈیز کا انتظام نہیں ہے. معاف کیجئے گا، یہ بہت بڑی کمی ہے اور اس کمی کو دور کیجئے.
ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے وہاں لیڈیز کا مکمل انتظام ہونا چاہیے، جہاں لیڈیز آئیں پردے کے ساتھ، نماز پڑھیں، جمعہ کا خطبہ سنیں اور اپنے گھر چلی جائیں۔ مجھے یاد ہے جھارکھنڈ میں ایک علاقے میں گیا اور وہاں بہت بڑی مسجد تھی، اور میں نے جب ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے، خواتین کا انتظام بھی کیجئے۔ اگلے سال جب میں وہاں گیا تو اسی مسجد میں انہوں نے پارٹیشن کر کے لیڈیز کا بھی انتظام کیا۔ آپ کے کٹیہار میں، پورنیہ میں، کشن گنج میں، ارریہ میں جو آپ کی اہل حدیث مسجدیں ہیں، بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج اکثر مسجدوں میں لیڈیز کا انتظام نہیں ہے۔ آپ معاف کیجئے، سال میں تقریر کراتے ہیں آپ، عورتیں جلسے میں آتی ہیں لیکن تقریر کم سنتی ہیں اور مارکیٹ زیادہ کرتی ہیں، شاپنگ زیادہ کرتی ہیں، گھومتی پھرتی زیادہ ہیں، لیکن آپ جب جمعہ کے خطبے میں لیڈیز کا انتظام کریں گے وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ وہ تقریر سنیں گی، اور یہ 52 بار سال میں یہ کام ہوگا۔ تو 52 بار جب وہ جمعہ کا خطبہ سنیں گی ان کی دین کی معلومات بہت مضبوط ہوگی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ان کے اندر سے جہالت دور ہوگی، ان کے اندر سے جو کم علمی اور اگیانتا ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ نبی کے حوض کوثر کے بارے میں مجھے آج تک کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا۔ کہتی ہیں ایک لڑکی مجھے کنگھی کر رہی تھی، میرے بالوں کو سنوار رہی تھی، اتنے میں مسجد کے اندر سے آواز آئی، اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو۔ ام سلمہ کہتی ہیں فوراً اپنی نوکرانی سے، لونڈی سے میں نے کہا تو دور ہٹ جا، میں جا رہی ہوں اللہ کے نبی کی بات سننے۔ وہ نوکرانی بولی کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کا شبد نہیں سنا؟ نبی نے آپ کو نہیں بلایا، نبی نے ایھا الناس کہا، مردوں کو بلایا ہے، عورتوں کو نہیں بلایا ہے۔ کیا جواب دیا حضرت ام سلمہ نے؟ کہا کہ تجھے کیا معلوم؟ جب اللہ کے نبی ایھا الناس کہتے ہیں تو مردوں کے لیے بھی کہتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی کہتے ہیں، دونوں شامل ہوتے ہیں۔ شریعت کے ہر قانون میں، شریعت کے ہر حکم میں جہاں الگ سے نہ کچھ بتایا گیا ہو وہاں مردوں کے لیے جو حکم ہوتا ہے سیم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ام سلمہ آئیں، پردے کے پاس کھڑی ہو، اللہ کے نبی حوض کوثر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، حوض مینس ایک تالاب ہوگا، ایک تالاب جیسی چیز ہوگی جس کا پانی بہت میٹھا ہوگا، اس کا نام حوض کوثر ہوگا، اور اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اس حوض پر پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو اس حوض کا پانی پلائیں گے، وہ کوثر کا پانی پلائیں گے۔ آپ فرماتے جب میں حوض کوثر پر پہنچوں گا تو کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ان کو کیوں بھگا رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین میں نیا نیا کام نکالنے والے لوگ ہیں، انہوں نے دین کے اندر کون کون سا نیا نیا کام نکالا آپ بھی نہیں جانتے۔ جب نبی کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جائے گا اور آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو گھسیٹ کے یہاں سے لے کے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، میری شریعت کو بدل ڈالا۔ الحمدللہ اہل حدیث بدعات کا دشمن ہے، ہم بدعات کے دشمن ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے میرے گھر میں میت ہوئی ہے، میرے بڑے والد کا انتقال ہوا ہے، ہمارے یہاں تیسرے دن کوئی تیجا نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنارس میں ہمارے نانا کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن رات میں جب میں نانی کے یہاں پہنچا، نانا کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ صاحب بریانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور پیاز کو کترا جا رہا ہے اور چاول کو دھویا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو کہا کہ کل تیجا ہے اور تیجا کے دن بریانی بنے گی۔ سوچو کتنا بڑا یہ مصیبت ہے، جس انسان کے گھر میں میت ہوئی ہے اس بیچارے کو تیسرے دن پورے خاندان کو بیٹھ کے کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ یہ تیجا، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ تمام بدعات اور خرافات ہیں، اور اہل حدیث ان تمام بدعات سے دور ہے اور انشاءاللہ دور رہے گا۔ اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہم میت میں بدعات سے دور ہیں، میری گزارش ہے آپ سے کہ شادی بیاہ میں بھی آپ بدعات سے دور رہیے۔ یہ منگنی کی بڑی بڑی رسمیں، یہ
رنگ پہنانے کے لیے پورا دعوت کرنا، یہ ہلدی کی دعوت کرنا اور ساری لڑکیوں کا لڑکوں کا ہلدی کے کلر کا کپڑا پہننا، تمام چیزیں غلط ہیں، خرافات ہیں، بدعت ہیں اور بری رسم و رواج ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح میں بھی آپ اہل حدیث بنیے، شادی میں بھی اہل حدیث بنیے، صرف نماز میں اہل حدیث مت بنیے۔ یہ چند باتیں اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے اور اس غلط فہمی کے تعلق سے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جو اس موضوع کے تعلق سے جو ہمارے بھائیوں کے دل اور دماغ میں غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ رب العالمین جامعہ اسلامیہ تتواری کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا سچا خادم بنائے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔